خربوزہ خربوزہ گرمی کے موسم کا مشہور پھل ہے۔ دنیا کے تمام گرم ملکوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں گرم و خشک علاقوں میں دریاؤں کے کنارے لگایا جاتا ہے۔ اس کی بیل کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ خربوزے کی فصل 3-4 مہینے میں تیار ہوتی ہے۔ بارش کا موسم کا آغاز ہوتے ہی خربوزہ پھیکا ہو جاتا ہے۔ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گرمیوں میں خوب کھانا چاہیے۔ اطباء کی رائے میں خربوزہ سے پہر کو کھانا چاہیے، مگر کھانے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ صبح سویرے استعمال نہ کریں۔ غذائی اجزاء اور وٹامنس۔ خربوزہ میں فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم، کیریٹین، تانبا، گلوکوز اور وٹامنس اے، بی نیز وٹامن ڈی بھی اس میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ گوشت بنانے والے روغنی، نشاست دار اجزاء بھی اس میں داخل ہیں۔ آج سیر خربوزہ میں 2 روٹیوں کے برابر غذا ہوتی ہے۔ کیمیائی تجربات سے پتہ چلا ہے کہ ان بیجوں میں شکر، نشاستہ کیلشیم، فاسفورس، فولاد، تانبا، وٹامن اے اور بی سی اور وٹامن B2 جیسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ بدن کو تقویت بخشتے ہیں اور بدن کی افزائش کرتے ہیں۔ بادام منقع کے ساتھ یہ مغزیات میں ملا کر حریرہ بنا کر پیتے ہیں۔ طبی فوائد اور استعمالات۔ خربوزہ پیشاب آور اور قبض کشا ہوتا ہے۔ خربوزے کے اندر تیزابیت کم کرنے والے اجزاء کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے خون میں تیزابیت ہو ان کو خربوزہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پتھری کو توڑ کر خارج کرتا اور گردہ مثانہ کو صاف کرتا ہے۔ بدن کی خشکی کو دور کرتا اور تری پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ خشکی کا شکار ہیں، خربوزہ انہیں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اطباء کے قول کے مطابق خربوزہ کھانے سے دل و دماغ کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ نقاہت، لاغری اور دبلا پن دور ہوتا ہے۔ خربوزہ میں ایسا جزو ہے کہ جس سے دانتوں کا میل صاف ہو جاتا ہے۔ یرقان میں بھی خربوزہ مؤثر ہے۔ پیشاب زیادہ آنے کی صورت میں جامن کی گٹھلی کا سفوف نہایت مؤثر دوا ہے۔ 1 گرام سفوف صبح و شام پانی سے لینا مفید رہتا ہے۔ پیچش اور اسہال میں جامن کی گٹھلی کا سفوف نہایت عمدہ ہے۔ 5 سے 10 گرام سفوف روزانہ کھانے سے ان امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماریوں میں خربوزے کے پودے کے تازہ اور نوخیز پتوں کا جوشاندہ پینا نظام ہضم کے انزائم کی پیداوار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے، جگر کو متحرک کرتا۔ قدیم اطباء جگر بڑھ جانے کی